اب یہ سورۃ الاخلاص ہے، یہ آخری 3 صورتیں توحید کے بارے میں، اخلاص، الفلق اور الناس۔ اخلاص میں توحید ذات ہے، اور فلق میں توحید ربوبیت ہے، اور ناس میں توحید ربوبیت بھی ہے، الوہیت بھی ہے، اور ملوکیت بھی ہے، توحید ملوکیت بھی ہے۔ اب یہ اخلاص پر تو آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں، ذرا سمجھ لیجیے۔ اس میں مشکل چیز کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ احد کو جوڑنا ہے صمد کے ساتھ، صمد کو جوڑنا ہے لم یلد ولم یولد کے ساتھ، اور لم یلد ولم یولد کو جوڑنا ہے کفون کے ساتھ، کفون کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہے۔ یہ 4 لفظوں کے باہمی ربط کو آپ سمجھ جائیں گے تو صورت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت صورت ہے قرآن مجید کی، 1/3 قرآن ہے۔ ایک صحابی کو یہ اتنی پسند تھی کہ ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً توحید ذات اور خالص، اسی لیے اس کا نام اخلاص اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں خالص توحید ذات بیان کی گئی۔ اللہ کا ایسا تعارف ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا تعارف نہیں پایا جاتا۔ یعنی اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی معرفت یہاں اس صورت سے حاصل ہو سکتی۔ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد، احد سنیے، احد اور چیز ہے، واحد اور چیز ہے۔ احد کا مطلب ایک نہیں ہے، واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، احد کا مطلب ہے یکتا ہے، یگانہ ہے، نرالا ہے، سب سے الگ، سب سے جدا، سب سے مختلف۔ اب احد کی اگر ہم تشریح کریں، تفسیر کو قرآن بالقرآن، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی طرح نہیں، ایسا نرالا ہے، کسی انسان کی طرح نہیں، کسی فرشتے کی طرح نہیں، کسی پہاڑ، کسی آسمان، کسی زمین، کسی سورج، کسی سمندر، کسی آگ، کسی چاند، کسی ستارے کی طرح نہیں، کسی مخلوق کی طرح نہیں، لیس کمثلہ شیء، سب سے نرالا ہے، احد ہے، مخلوق پر اس کو قیاس مت کرو۔ اب آ جائیے صمد۔ صمد یہاں غور فرمائیے کہ اللہ صمدن نہیں کہا گیا، اللہ صمدن، حالانکہ اللہ مبتدا ہے، صمدن خبر ہے، اس کی خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن خبر یہاں پر معرفہ آئی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی الصمد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صمد نہیں ہے۔ یعنی خبر جب معرفہ ہو گئی ہے تو خاص یعنی حصر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ اچھا، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ الدین النصیحہ، یا ان الدین عند اللہ الاسلام، الدین الاسلام کا، اسلام ہی دین ہے، کوئی اور دین نہیں۔ اسلام الدین یعنی اسلام یعنی دیکھیے، ان الدین اسلام نہیں کہا گیا، ان الدین الاسلام کہا گیا، یہ بات سمجھ لیجیے، الاسلام ہی دین ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، صمد سردار کو بھی کہتے ہیں اور ماسٹر کو بھی کہتے ہیں۔ صمد ایسی چٹان کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی جوف نہ ہو، جس میں کوئی کیویٹی نہ ہو، جس میں کوئی خلا نہ ہو۔ صمد ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو، کوئی چیز خارج نہ ہو۔ صمد ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی ٹھوس ہو، ایسی سالڈ چیز ہو جس کو نچوڑا نہ جا سکے، جو کسی چیز کو جذب نہ کرے۔ جیسے اس گلاس میں پانی ہے، اب پانی یہاں گر جاتا ہے، میں کپڑے سے کیا ڈالتا ہوں، کپڑے کو نچوڑتا ہوں، پانی نکلتا ہے۔ تو ایسا احد ہے، ایسا احد ہے، ایسا نرالا ہے، ایسا یکتا ہے کہ لم یلد، کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی، ایسا صمد ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلی، ولم یولد، اور وہ کسی کے اندر سے نہیں نکلا۔ ذرا غور کیجیے، اب صمد کو جوڑنا ہے لم یلد ولم یولد سے۔ لم یلد کا مطلب ہے، سن لیجئے، کہ اس کا کوئی بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ دیکھیے، جو بیٹا ہوتا ہے آپ کی شکل پہ کیوں جاتا ہے؟ وہ آپ کا حصہ ہے، وہ آپ کا نطفہ ہے، وہ آپ کا بیج ہے۔ ماں کا، دیکھیے، بیٹی ماں پہ کیوں جاتی ہے، بیٹا ماں پہ کیوں جاتا ہے، بچے ماں باپ پہ کیوں جاتے ہیں، ددیال اور ننیال پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کا حصہ ہیں،
وہی شکل، وہی صورت، وہی ناک، وہی نقشہ، وہی کوالٹیز لے کے آتے ہیں دنیا کے اندر. ان کا بیج ہوتا ہے، ان کا انڈا ہوتا ہے، ان کا نطفہ ہوتا ہے. تو اب اللہ کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی. لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں. اچھا اب جب جنتا ہے کوئی آدمی، کوئی عورت جنتی ہے مثال کے طور پر، آپ میں اب 100 پاؤنڈ کی عورت تھی، 10 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہوا، کمی ہو گئی نا اس کے اندر. 100 سے 90 پاؤنڈ کی ہو گئی، زچی کے بعد وزن کم ہو گیا اس کا. تو اللہ کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ کوئی اس کے اندر سے بچہ نکلا اور نہ کوئی نطفہ برآمد ہوا اس کا. ولم یولد، اور نہ کوئی اوپر اس کے ماں باپ ہے کہ کسی ماں کے اندر سے نکلا ہو، کسی باپ کے اندر سے نکلا ہو. یعنی اس کا لم یلد ولم یولد کا کیا مطلب ہے کہ اوپر بھی اس کا کوئی نسب نہیں ہے، کوئی باپ دادا پردادا کوئی نہیں، اس کے نیچے بھی کوئی پوتا پوتی بیٹا بیٹی کوئی نہیں. لم یلد نیچے نہیں ہے اور لم یولد اوپر کوئی نہیں. اب سن لیجئے، برابر اور ہم رتبہ ہو سکتے ہیں. جیسے آپ کا بھائی آپ کا ہم رتبہ ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، کف ہوتا ہے وہ، یا بیوی ہے، نکاح کے موقع پر دیکھتے ہیں نا، کفاءت کو دیکھتے ہیں کہ ہم پلہ ہے کہ نہیں ہے، ہم رتبہ ہے کہ نہیں ہے. بیوی شوہر کے برابر ہو، شوہر بیوی کے برابر ہو، بھائی بہن ہو. اب یہاں بتا رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہم رتبہ بھی نہیں، یعنی کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے. یعنی اوپر بھی کوئی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، کوئی متوازی بھی نہیں ہے اس کا، پیرلل بھی کوئی نہیں ہے اس کا. ایسا عہد ہے، ایسا نرالا. یعنی دیکھیے یہاں پر یہاں وحدت الوجود کی بھی نفی ہو گئی. یہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی خدا، آپ بھی خدا، مخلوق ہی خدا ہے، دنیا ہی خدا ہے، دہریے بھی یہی کہتے ہیں. یہ وحدت الوجود بھی ایک بکواس ہے، ایک نانسنس ہے کہ ہر چیز خدا ہے، ہر چیز خدا ہے. میں بھی خدا اور تم بھی خدا، اور من تو شدی تو من شدہ.